اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 9th چیپٹر ہے اس کتاب کا نام ہے بے نہایت کی تلاش میں، اور اس چیپٹر کا نام ہے ظلمات سے نور کی طرف یا اندھیرے سے روشنائی کی طرف۔ جس چیز کو کیٹرپلر اینڈ کہتا ہے اسی چیز کو بٹرفلائی بگننگ کہتی ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ سورس جو ہم بار بار ریفر کرتے تھے اور جس کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی وہ تفسیر المیزان ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ صرف سورہ حمد کی تفسیر کو ہم لوگ تقریباً 1 مہینے تک ڈسکس کرتے رہے۔ جب بھی ہم آفس سے واپس آتے تو 2 یا 3 گھنٹے بیٹھ کر اسی تفسیر کو ڈسکس کرتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے کہ علامہ طباطبائی اس تفسیر کے ذریعے ہم تک کیا بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1 مہینہ ڈسکشن کرنے کے بعد ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ اسلام کے بارے میں ہم نے کتنی ساری باتیں ایسی ہیں جو غلط سمجھی ہیں اور غلط فہمی میں زندگی کر رہے ہیں۔ ہمیں ہمارا بلیف سسٹم پوری طرح سے چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے سوچا ہم اپنے جاب سے، ہم اپنے ورک سے، ہم اپنے کام سے کچھ مدت کے لیے، کچھ سالوں تک چھٹی لیتے ہیں اور ایران جاتے ہیں تاکہ وہاں پر اسلام کو صحیح طریقے سے اور صحیح انداز سے پڑھیں، سیکھیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ ایران آنے کا ڈیسیشن ہماری زندگی کا سب سے بیسٹ ڈیسیشن تھا، لیکن اس میں بھی چیلنجز تھے۔ ہمیں ہمارے دوستوں سے اور دور دراز کی فیملی سے بہت کچھ سننا پڑا۔ ہمارے دوست ہمیں کہہ رہے تھے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی خراب کر لی، اور ہمارے دور دراز کے رشتہ دار یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کتنے احمق اور بیوقوف ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی، 10 سال تک بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے رہے، اور اس کے بعد یہ سب چھوڑ کر ہم ایران جا رہے ہیں اسلام سیکھنے کے لیے۔ اپنے کریئر میں گرو ہونا اور بڑے بڑے پوزیشن اور جاب حاصل کرنا، یہ سب چھوڑ کر ہم واپس جا رہے ہیں، ریگریس کر رہے ہیں اور کئی درجے نیچے آ رہے ہیں۔ پھر بھی ان سب کی یہ باتیں ہمیں روک نہ پائی اور ہم آخرکار ایران آ ہی گئے۔ یہاں پر آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں اتنا زیادہ سیکھنے کے لیے رکھا ہے، اتنا زیادہ علم موجود تھا کہ ہمیں کبھی کبھی لگتا تھا کہ دن میں 24 گھنٹے ہمیں کم پڑ رہے ہیں۔ یہاں ہمیں بڑے بڑے بزرگوار اور اسکالرز اور علماء دین سے ملاقات کرنے کا موقع ملا، اور ہم ان کو زندہ مثال کی طرح مشاہدہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کیسے وہ اسلام کو اپنی زندگی میں برپا کر رہے تھے، یعنی کیسے وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق جی رہے تھے۔ ہم کو ان کے نظریات پڑھنے کا موقع ملا، ہم کو ان کی نظر سے دین جاننے کا موقع ملا، اور دنیا میں جو مختلف ازم ہے وہ سمجھنے کا موقع ملا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے یہاں پر کچھ حوزے کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بہت سادی زندگی ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی سے خوش تھے، کیونکہ ان کی زندگی اسلامک ورلڈ ویو کے مطابق تھی۔ نہ فقط وہ اپنی زندگی سے راضی تھے بلکہ اپنی زندگی سے بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ آئیے میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں، ایک ایسے طالب علم کی جو یہاں حوزے میں زندگی کرتا ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کیسے مشکلات میں بھی طالب علم اور وہ لوگ جو اسلام کی آئیڈیالوجی فالو کرتے ہیں اور واقعاً اہل البیت کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرتے ہیں، زندگی میں سختیاں آنے کے باوجود بھی وہ کیسے راضی رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہوں گے کہ قم کا ویدر کتنا ایکسٹریم ہوتا ہے۔ سمر میں یہ 45 سے 47 ڈگری تک گرماہٹ تک پہنچ جاتا ہے، اور ونٹرز میں یہاں پر کبھی کبھی -5، -7 سے -10 ڈگری تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، برف بھی گرتی ہے۔ یہ طالب علم کے پاس ایک معمولی سی موٹر بائک تھی۔ جب بھی انہیں حرم جانا ہوتا، کہیں اور جانا ہوتا، یا حتیٰ ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہوتا، تو یہ اپنی بیوی اور 3 بچوں کو لے کر بائک پر ہی جاتا، اور چاہے ویدر کتنا بھی ایکسٹریم ہو بس اسی بائک سے وہ کام چلاتا تھا۔ یہ ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے بار بار ان کے بچے بیمار پڑ جاتے تھے۔ گرمیوں میں کیونکہ ہوا بہت سوکھی ہوتی تھی اور ہوا میں ڈسٹ ہوتا تھا تو بچوں کے سینے بھر جاتے تھے، کھانسی اور سانس لینے کی مشکل یہ مقرر رہتی تھی، اور اس وجہ سے ان کو بچوں کو انہیلر پمپس دینا پڑتا۔ کبھی کبھی 1 مہینے تک انہیں یہ پمپس دیتے رہتے تھے تاکہ یہ بیماری شدید نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ چاہے سمر ہو یا ونٹر ہو، بچے اسی گرمی، دھوپ، سوکھا پن، دھول اور سردی میں ٹھنڈک اور برف گرنے کی وجہ سے بار بار مریض ہو رہے تھے۔ انہیں بہت ہی اشد ایک کار کی ضرورت تھی۔
اتفاقاً خدا نے توفیق عطا کی اور تبلیغ کے لیے یہ طالب علم ایک جگہ چلے گئے اور انہیں ایک ہدیہ ملنے والا تھا جو کہ 10 دن کے بعد ملنے والا تھا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ تقریباً مجھے اتنا ہدیہ ملے گا، اور اسی ٹائم پر یمن پر بھی حملہ ہوا تھا اور یمن کے بچے بھوک سے مر رہے تھے۔ اسی دوران اس طالب علم کو ان کی زوجہ نے فون کیا، بہت ساری باتیں ڈسکس کی اور اس میں یمن کی بات بھی نکل آئی۔ تو انہوں نے سجیسٹ کیا کیوں نہ ہم کچھ پیسے جو یہ ہدیہ ملے گا اس میں سے کچھ پیسے یمن کو دے دے تاکہ وہاں پر بچوں کی تھوڑی بہت مدد ہو جائے۔ تو ہسبینڈ نے بھی مان لیا، اس طالب علم نے بھی مان لیا، اور یہ طے ہوا کہ 10% اس ہدیے کا اماؤنٹ یمن کو دے دیا جائے گا، اور یہ 10% اماؤنٹ ان کے تقریباً 1 مہینے کا خرچہ تھا۔ اب دیکھیے کیسے خداوند متعال اس دنیا اور آخرت میں برکت عطا کرتا ہے اور نعمتیں عطا کرتا ہے۔ جب کوئی صرف خدا کی مرضی اور اس کی رضایت اور اس کی خوشنودی کے لیے کوئی کام انجام دیتا ہے تو کیسے خدا اس تک اپنی کمک اور مدد پہنچاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ نیت کی کہ ہم اس کا 10% یمن کو دیں گے، تو اسی شام وہاں کا کوئی ایک رہنے والا باشندہ ان سے ملاقات کرنے آیا اور ان کے لیے ایک گفٹ لے کر آیا۔ وہ گفٹ پیک میں ایک پرفیوم کا بوٹل تھا، اور ایگزیکٹلی یہی 10% پیسے تھے جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یمن کو گفٹ دیں گے۔ یہ طالب علم کہتا ہے کہ میں اتنا زیادہ حیران پریشان اور خدا کی رحمت سے متاثر ہوا کیونکہ میں نے صرف نیت کی تھی، ابھی تو میرے ہاتھ میں پیسے آئے بھی نہیں تھے اور میں نے یہ پیسے دیے بھی نہیں تھے، میں نے ابھی تک صرف نیت کی تھی، اور بس یہ نیت کو دیکھ کر خدا نے آلریڈی اسی مقدار کا پیسہ مجھ تک پہنچا دیا تھا۔ وہ اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے وہیں پر یہ نیت کر لی کہ یہ جو پیسہ آیا ہے اسے بھی میں یمن کو گفٹ کر دوں گا۔ پھر یہ طالب علم کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسی جگہ سے تبلیغ کی دعوت آئی جہاں میں بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور وہاں پر تبلیغ کے بعد جو ہدیہ مجھے ملا وہ کئی گنا زیادہ تھا، یعنی پہلی بار تبلیغ پر جو ہدیہ ملا اس سے کئی گنا زیادہ تھا، اور یہ ہدیہ ان کے لیے کافی تھا کہ یہ ایک کار آسانی سے خرید سکتے ہیں، اور وہ بہت خوشحال تھا اس بات سے کہ اگر یہ کار خرید لے گا تو اس کی فیملی کو اس ویدر کی پچھاڑ سے چھٹکارا ملے گا اور مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ لیکن جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو یمن کی حالت اور بری ہو گئی تھی، اور انٹرنیٹ پہ فوٹوز گھمائے جا رہے تھے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مر رہے تھے، اور وہ تصویریں کافی دل کو رنجیدہ کرنے والی تصویریں تھیں۔ تو یہ خانم اور یہ طالب علم بیٹھتے ہیں اور یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ ہم یمن کی اور مدد کر سکیں۔ پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ شدید گرمی اور شدید سردی میں اگر ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے بچے تھوڑا بہت بیمار پڑ جائے تو سوچو اس ماں کی کیا حالت ہوتی ہوگی جو اپنے بچوں کو ہر روز تل تل مرتا دیکھتی ہے، اور آخرکار بھوک کی حالت میں یہ بچے اپنی ماں کے دامن میں اپنا دم توڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ سارا پیسہ ہم یمن کو دے دیں گے۔ اگلے دن یہ طالب علم مرجع تقلید کے آفس میں جاتا ہے اور یہ سارا کا سارا پیسہ یمن کو ڈونیٹ کر دیتا ہے۔ اس پیسے سے چاہتا تو وہ ایک کار خرید سکتا تھا، اور اگر وہ کار نہیں خریدتا تو یہ پیسے سے اس کے کم سے کم 3 سال کا خرچہ نکل جاتا، لیکن پھر بھی خدا کی خوشنودی کے لیے ان لوگوں نے یہ پیسہ ان بھوکے بچوں کے نام پر گفٹ کر دیا تھا۔ پھر اور 1 سال تک وہ لوگ یہی موٹر بائک یوز کرتے رہے، اسی سے کام چلاتے رہے، پھر سے گرمی کی پچھاڑ، پھر سے ٹھنڈک کی چبھن، پھر سے بچے مریض پڑ رہے تھے، اور اس بائک پر بیٹھتے بیٹھتے ان کی خانم کی کمر میں بہت شدید درد بھی شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ خانم کہتی ہے کہ جب میں اس ماں کے بارے میں سوچتی ہوں جو اپنے بچوں کو بھوک سے ہر دن تل تل مرتا دیکھتی ہے، اس کے سامنے یہ کمر درد کچھ بھی نہیں ہے، یہ کمر درد اب مجھے اور نہیں ستاتا۔ ایسے ہی 1 سال گزر گیا، بچے مریض پڑتے رہے، کمر میں درد بڑھتا رہا، کچھ نہیں بدلا۔ اگلے سال پھر سے اس طالب علم کو کہیں سے تبلیغ کا بلاوا آیا، وہ وہاں تبلیغ کے لیے جاتا ہے اور اسے اس بار بھی ایک اچھا خاصا ہدیہ ملتا ہے۔ جب وہ گھر واپس آتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسے آ گئے کہ وہ کار خریدے گا، اور انہوں نے تقریباً کار خریدنا فائنلائز بھی کر لیا تھا۔ لیکن تبھی انٹرنیٹ پہ کچھ اور تصویریں گھوم رہی تھی جس میں ایک تصویر بہت ہی دل کو چھو لینے والی تھی۔ 4 بچے بیٹھے تھے اور ان کے سامنے ان کی ماں کا لاشا پڑا تھا۔ بچوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کی ماں مر گئی ہے، یا اگر پتہ بھی ہے کہ ماں مر گئی ہے تو یہ 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اپنی اس مری ہوئی ماں کے ساتھ انہیں کیا کرنا ہے۔ دونوں نے یہ تصویریں دیکھی اور دل ہی دل میں روتے رہے۔ 2 دن بعد یہ خانم اپنے
شوہر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہیں کہ وہ تصویر مجھے ابھی بھی بہت ستا رہی ہے، میں 2 دن سے سو نہیں پائی ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہ سارا پیسہ پھر سے یمن کو ڈونیٹ کر دیں؟ تو ہسبینڈ نے جواب دیا، اس طالب علم نے جواب دیا کہ میں تو بہت چاہتا تھا کہ یہ پیسہ یمن کو دے دوں، لیکن مجھے لگا کہ آپ اس بات کو نہیں مانو گی کیونکہ آپ کے پیٹھ کا درد اور شدید ہو گیا ہے اور بدتر ہو گیا ہے، اور بچے بھی سارا سال مریض پڑتے رہے ہیں۔ اس خانم نے جواب دیا کہ میرے پیٹھ درد کی فکر نہ کریں، ان بچوں کی مصیبت کے سامنے یہ پیٹھ درد کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلے دن یہ طالب علم پھر سے مرجع تقلید کے آفس میں جاتا ہے اور سارا کا سارا پیسہ یمن کو ڈونیٹ کر دیتا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ داستان سن کر میں کتنا تعجب کرنے لگا، کیونکہ آج بھی کچھ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو دوسروں کی مشکل کو دیکھ نہیں سکتے اور ان کے کمفرٹ کو اپنے کمفرٹ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی زندگی صرف خدا کی خوشنودی کے لیے جیتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اہل البیت کے بتائے ہوئے راستے پر اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بتاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں وہی لوگ خدا کی ہدایت پر ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آپ سورہ بقرہ کی 5ویں آیت دیکھیے، خداوند متعال کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حوضے میں آنے سے آپ کی آئیڈیالوجی اس طرح بدل جاتی ہے کہ پھر آپ کی زندگی اسلام کے مطابق، اہل البیت کے مطابق اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی اور اس کی خوشی کے مطابق ہو جاتی ہے۔ پھر ہم جو بھی کرتے ہیں اپنی زندگی میں وہ صرف خدا کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ یقیناً ایک بڑا سفر ہے اندھیرے سے روشنائی کی طرف، ظلمات سے نور کی طرف، من الظلمات الی النور۔ اس قصے میں کچھ ڈیٹیلز کو چینج کر دیا گیا ہے تاکہ اس فیملی کی آئیڈینٹی چھپی رہے۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چیپٹر میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔